السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم نے گزشتہ درس میں اوقات صلاۃ یعنی نماز کے اوقات کے بہت سارے مسائل سے آگاہی حاصل کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی سلسلے کے بعض مسائل اور اذان کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ آج کے دن سب سے پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو کیا کرے؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں جانا تھا کہ نماز وقت پر پڑھنا واجب ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص وقت پر نماز پڑھنا بھول جائے، سو جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسی احدکم صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے نماز یاد آئے تو پڑھ لے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقم، فن اللہ تعالیٰ یقول اقم الصلاۃ للذکر، کہ نماز اس وقت ادا کرو جب میری یاد آئے۔ تو یہ ابو قتادہ، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تینوں سے روایت مروی ہے، الفاظ میں تھوڑا سے اختلاف کے ساتھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے انسان نماز پڑھ لے، وہی ایک کفارہ ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص جو نماز پڑھنا بھول جائے یا اتنی گہری نیند سو جائے کہ نیند ہی نہ کھلے تو پھر وہ نماز پڑھ لے۔ اسی حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، نہ پڑھے یہاں تک کہ وقت نکل جائے، تو اس کے اوپر قضا نہیں، وہ قضا نہیں ادا کرے گا اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو۔ وجہ کیونکہ دوسرے وقت میں نماز پڑھنا، قضا پڑھنا یا کفارہ کس کا؟ جو بھول جائے یا سو جائے۔ لیکن یہ شخص نہ بھولا ہے نہ سویا ہے، جان بوجھ کر جاگتے ہوئے عمدن نماز میں تاخیر کی ہے، نماز چھوڑ دی ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا ہے، تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک قاعدہ ہے، انتفاء الشرط یستلزم انتفاء المشروط، شرط کا نہ ہونا مشروط کے نہ ہونے کو لازم ہے۔ اس لیے لازم آتا ہے جو شخص بھولا نہیں وہ بطور قضا نماز نہیں پڑھے گا۔ تو یہ بعض لوگوں کا استدلال ہے، لیکن بہرحال جو احادیث ہم نے پیش کی ہیں مسئلے کے تحت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے والا شخص جب بھی بیدار ہو یا بھول جانے والے شخص کو جب بھی یاد آئے تو اسے فوراً بلا تاخیر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اس کو بلا وجہ مزید مؤخر کر کے نماز پڑھنا، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا دستور ہے کہ اگر انسان فجر میں سویا رہ جائے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر جا کر ظہر کے وقت اس کو ادا کرتا ہے، جب ظہر کی نماز اذان ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے جا کر کے، تو اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کی نیند اس وقت کھلے جب سورج نکل آئے تو بھی اس کو اسی وقت نماز ادا کرنی چاہیے جب اس کی نیند کھلی ہے۔ اس کو نماز ظہر تک قضا کرنا یا مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے وقت میں ایک ہی رکعت پائے تو کیا کرے؟ یعنی جس نماز کا وقت ہے اس سے وقت کو ختم ہونے میں صرف ایک رکعت کا موقع باقی ہے تو کیا کرے؟
تو ایسی صورت میں وہ انسان پوری نماز ادا کرے گا. یعنی جو شخص کسی عذر کی وجہ سے وقت میں صرف ایک ہی رکعت حاصل کر سکے تو اس کی مکمل نماز ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. طلوع آفتاب سے پہلے جس نے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز عصر پا لی. یہی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے. ان کے الفاظ ہیں: من ادرک من العصر سجدۃ قبل ان تغرب الشمس اور من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکہا. جس شخص نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت یا طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے اسے پا لیا. یعنی عصر کی نماز اس نے پا لی، فجر کی نماز اس نے پا لی. تو کیا پتہ چلا کہ نماز فجر اور نماز عصر کی ایک ایک رکعت بھی اگر انسان ان اوقات کے ختم ہونے سے پہلے حاصل کر لے تو گویا اس نے پوری نماز حاصل کر لی. اس کو بلا وجہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، مؤخر مزید نہیں کرنا چاہیے، اس کو پڑھ لینا چاہیے. البتہ کچھ علماء نے خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نماز عصر کے لیے مخصوص قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح بات ہی ہے کہ نماز عصر میں بھی یہ چلے گا، فجر کے لیے بھی یہ اگر نماز ہو جائے گی. اسی میں تیسرا مسئلہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا واجب ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا حل ہوگا جب ایسے حکمراں آئیں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے اور یا نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز اس کے وقت میں ادا کرنا، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی نماز پالو تو پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل بن جائیں گے. یعنی اگر امام وقت نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا ہے، جو خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو گورنر ہے، جو امام ہے، اگر وہ نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے تو پھر بھی انسان کو وقت پر نماز پڑھ لینا چاہیے. بعد میں اگر انسان اسی مسجد میں بیٹھا رہ جائے اور اس کے ساتھ بھی مزید پڑھ لے تو وہ اس کے لیے نفلی نماز ہو جائے گی. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 648. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا واجب ہے. چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کے انتظار کرتا رہتا ہے حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے اور شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت ادا کرتا ہے. اس میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. اگر سورج ڈھلنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک کے لیے مؤخر کر لیتے، پھر انہیں جمع کر کے پڑھ لیتے، اور اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صلی الظہر والعصر، کہ اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے پھر سفر پر روانہ ہو جاتے. تو 2 نمازوں کے درمیان جمع کر کے پڑھنا، 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، کسی عذر کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے. یہ جمع کے مسائل ہیں. جمع کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض علماء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت ہے جمع تقدیم،
یعنی آپ ظہر کے وقت ہی میں، ظہر کا وقت ہو جائے اسی وقت ہی آپ ظہر اور عصر دونوں کی نماز پڑھ لیں۔ اور ایک ہوتی جمع تاخیر، یعنی آپ ظہر کی نماز ٹائم پر نہ پڑھیں، وقت پر نہ پڑھیں، بلکہ مؤخر کر کے عصر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ساتھ میں پڑھیں۔ اور ایک تیسری ہوتی ہے جمع سوری، یعنی ظہر کو اتنا مؤخر کر دینا کہ اس کا آخری وقت ہو جائے اور ظہر کی نماز فوراً پڑھ کر کے اور عصر کی نماز فوراً اس کے اول وقت میں پڑھ لینا، یعنی ظہر کا وتر ہے وہ آخری وتر ہے اور پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو دونوں نمازیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو صورتاً دیکھنے میں تو جمع ہوتی ہے نماز، لیکن حقیقت میں ظہر اپنے آخری وقت میں ہوتی ہے اور عصر کی نماز اپنے آخری وقت میں ہوتی ہے، تو اس طرح سے جمع کرنا جائز ہے۔ تو ظہر اور عصر کو جمع کرنا جائز ہے، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح سے چوتھا مسئلہ ہے کہ تیمم کرنے والا اور جس کی نماز یا طہارت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، وہ دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی بغیر کسی تاخیر کی نماز ادا کریں گے۔ نماز میں کمی مثلاً بیماری کی وجہ سے نماز کے مکمل ارکان ادا نہ کر سکتا ہو، اور طہارت میں کمی سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے اعضائے وضو میں سے بعض کو زخم یا کسی اور عذر کی وجہ سے دھونا محال ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی وقت ہی پر پڑھنا نماز واجب ہے۔ جو لوگ معذور حضرات کے لیے نماز کو تاخیر سے پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں ان کی رائے درست نہیں ہے، بلکہ تیمم مشروع ہی قرار دیا گیا ہے نماز وقت پر پڑھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مریض ہوتے تھے، معذور ہوتے تھے، انہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جُنُبٍ، اور فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل پڑھ لو۔ تو کسی صحابی سے روایت منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں یا عذر کی حالت میں نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا مشروع قرار دیا ہو، بلکہ ان سب کے لیے رخصت دی ہے کہ جو شخص معذور ہو، کھڑے ہو کر طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بیٹھ کر پڑھ لے، جو بیٹھ کر طاقت نہ ہو وہ لیٹ کر پڑھ لے، جیسا بھی وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، لیکن پڑھ لے تو ٹائم ہی پر وقت پہ نماز ہی پڑھنا واجب ہے۔ یہ نماز کے اوقات ہو گئے۔ آج کے دن چوتھا مسئلہ کراہت کے اوقات۔ کراہت کے اوقات کون سے ہیں؟ جن اوقات میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ کراہت کے اوقات میں 5 اوقات داخل ہیں، جن میں سے 3 زیادہ اہم ہیں جن میں نماز پڑھنا مکمل طور سے منع ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا کرتے تھے۔ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تزول الشمس، وحین تتزیف الشمس للغروب، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف النہار پہ ہو یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، اور جس وقت سورج غروب ہو یہاں تک کہ پورا طور مکمل طور، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے یہاں تک کہ مکمل طور سے غروب ہو جائے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز جائز نہیں، اسی طرح نماز عصر ادا کر لینے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہے۔
البتہ نصف النہار یعنی آدھے دن میں جب سورج سیدھے آسمان پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، اس وقت کی کراہت سے نماز جمعہ مستثنیٰ ہے۔ اس دن انسان چاہے زوال کا وقت ہوا ہو نہ ہوا ہو، کسی بھی وقت مسجد میں آئے گا، وہ نماز اپنی سنت پڑھے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے، ثم ننصرف ولیس للحیطان فیون، پھر ہم واپس جاتے اور اس وقت دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یعنی مکمل نصف النہار کے وقت جب سورج سیدھے سر پہ ہوتا ہے تو نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے ان مکروہ اوقات سے مسجد حرام کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایة ساعة شاء من لیل او نہار، اے بنی عبد مناف، بیت اللہ کا طواف کرنے والے کسی شخص کو منع نہ کرو، اور نہ کسی نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے، خواہ وہ شب و روز کی کسی گھڑی میں ایک کام کر لے۔ تو امام احمد، امام شافعی، امام اسحاق، امام طحاوی، حنفی رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کے نزدیک مکہ میں مکروہ اوقات میں بھی نماز و طواف جائز ہے۔ البتہ جمہور علماء کراہت کو ترجیح دیتے ہوئے ممنوعات کے حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عصر کے بعد ممنوع اوقات میں ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو مکروہ ہے، اور اس پر بھی امت کے اتفاق ہے کہ ان اوقات میں فرائض کی ادائیگی جائز ہے، لیکن ایسے نوافل کی ادائیگی میں اختلاف ہے جن کا کوئی سبب ہو، مثلا تحیۃ المسجد ہے، سجود التلاوہ ہے، سجدہ شکر ہے، نماز عید ہے، نماز کسوف و نماز جنازہ وغیرہ ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ اسی میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے نماز عصر کے بعد 2 رکعتوں کی ادائیگی۔ ابھی آپ نے مسئلہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کوئی دوسری نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر ان قط، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بعد از نماز عصر صرف ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔ علماء کرام نے ان دونوں حدیث کے درمیان تطبیق کی صورت یہ دی ہے کہ نفی کو عدم علم پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ مانا جائے گا کہ ان کو اطلاع نہیں ہوئی، اور جو مثبت روایت ہے اس کو نفی پر ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ اصول کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد تو خود 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا منع قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ ممنوعات کی حدیثیں منسوخ نہیں ہیں، اور جو توجیہ کی بہترین صورت ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز اس لیے ادا کی تھی کہ وفد عبد القیس کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں، آپ نہیں پڑھ سکے تھے، لہذا آپ نے وہ سنتیں عصر کے بعد ادا کر لیں، جیسا کہ بعض روایت میں صراحت ہے کہ شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر فہما ہاتانی، قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا، بس یہی وہ 2 رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1233۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ عام قاعدہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تو بعد میں آپ اس پر مداومت اختیار کرتے، یعنی ہمیشہ کرتے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا، یعنی دَاوَمَ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز ادا فرماتے تو اس پر مداومت اختیار فرماتے، لہذا آپ بعد میں بھی نماز عصر کے بعد یہ رکعتیں پڑھتے رہتے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افن قضی ہما اذا فاتتا، کہ اگر یہ 2 رکعتیں فوت ہو جائیں تو کیا ہم بھی ان کی قضا نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ کان صلی بعد اللہ سے وینا عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو اسے منع کرتے تھے۔ اور ویواصل ونہا عن الوصال، اور آپ خود روزہ میں وصال فرماتے لیکن دوسروں کو منع کرتے۔ ان روایات سے بظاہری یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے ان اوقات میں نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج کے مسائل تھے۔ ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ، کہ نمازیں جمع کرتے وقت ایک ہی اذان کہی جائے گی اور 2 اقامتیں کہی جائیں گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے حج کے سلسلے میں، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران عرفات میں وقوف کیا، ثم اذن ثم اقام فصلی الظہر ثم اقام فصلی العصر، پھر کسی نے اذان دی، پھر اقامت کی اور آپ نے نماز ظہر ادا کی، پھر اقامت کی اور آپ نے نماز عصر ادا کی۔ تو اس طرح سے اذان صرف 1 مرتبہ ہے اور اقامت 2 مرتبہ ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، باقی مسائل انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔